العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کی لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور سکھانے والا، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرف سے کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ آپ کے شہر ہوسپیٹ میں جیسا کہ آپ کے سامنے اعلان کیا تھا کہ آج بعد نماز مغرب میں چند باتیں نصیحت کی خاص طور سے میرے ذہن میں نوجوان تھے تو ان کے تعلق سے میں رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ میرا ہاسپٹل میں جو ہے دوسرا سفر. میں اس سے پہلے ایک بار آیا تھا ہمارے جو ہے شریف صاحب سے ملاقات کے لیے جو میرے حج کے ساتھی تھے، بہرحال ان کی بھائی موجود ہیں، تو بہرحال تو دوبارہ آنا ہوا، ملاقات ہوئی، لیکن کسی وجہ سے پروگرام بہرحال نہیں ہو پایا. شیخ اللہ کا عزت نے پھر موقع دیا، پھر سے میرا یہاں آنا ہوا اور الحمدللہ ہم پھر جمع ہوئے اور لوگوں کی بڑی خواہش تھی جب میں یہاں سے آ کر کے لوگ کال کرتے تھے آپ آئے تو پروگرام کیوں نہیں ہو. میں نے یہاں ملاقات کے لیے آیا تھا تو بس ملاقات ہی کر کے گیا میں واپس. میں استقبال کرتا ہوں اسٹیج پر موجود تمام علماء کرام کا، امت کے ذمہ داروں کا، جماعت و جمعیت کے ذمہ داروں کا اور میرے بھائیوں بہنوں. آئیے میں چند باتیں آپ کو، چونکہ میں جب یہاں آیا تھا تو 2-3 ٹاپکس میرے ذہن میں تھے اور ابھی میں جو اسکول پہ نکلا ہوں تو ہو یہ رہا تھا کہ ہم جہاں جا رہے ہیں لوگوں کے چہرے دیکھ کر، لوگوں کے مزاج دیکھ کر ہم ٹاپکس چینج کرتے جا رہے ہیں، بدلتے جا رہے تھے تاکہ ٹاپک ایسا ہو کہ جو لوگ بیٹھے ہیں سامنے ان کو سمجھ میں بھی آئے. اب مثال کے طور پر میں ٹاپک لالوں کو بنا کر اولاد کی تربیت، لیکن یہاں اکثر اتنا غیر شادی شدہ لوگ بیٹھے ہیں تو پھر ظاہر سی بات لوگ بولیں گے تو ایڈوانس ٹریننگ کی ابھی ضرورت نہیں ہے ہم کو، ہم بعد میں لے لیں گے، ابھی تو کوئی چیز ہم کو بتائی جائے تو ہمارے لیے ہو. ٹھیک ہے. پھر بہرحال یہاں آئے اور اکثر یہاں کے سفر میں آیا جب میں لوگوں کو دیکھا تو مجھے میں اکثر وہ لوگ تھے جن کے سر میں اور گاڑی میں اب تک ایک بھی سفید بال نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نوجوان یوتھس جو ہے وہ جڑے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ عنوان کو میں ہر جگہ شفل کرتا گیا. کبھی بار ٹاپک ایک طے ہوا میں نے کہا کہ اس کو بدل دیجیے، آپ دوسرا رکھیے. یوتھس کے لیے، نوجوانوں کے لیے اس لیے کہ نوجوان کی صحبت کا سرمایہ یاد رکھیے اور ہمیں ان کے گائیڈنس کی، ان کو بتانے کی صحیح راستے کی بے انتہا ضرورت ہے یاد رکھیے. تو آئیے آج میں چند باتیں نصیحت کے طور پر، ٹھیک ہے، میں نوجوانوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. جو میرے اپنے مشورے ہیں، میرے اپنے خیالات ہیں جو میں یوتھ کے بارے میں، نوجوانوں کے بارے میں سوچتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ لوگ اس چیز کو سمجھے، جو بات اس سے صحیح اس پر عمل کرنے کی بہرحال وہ جو کوشش کریں. سب سے پہلی چیز میں یہ بتا دوں کہ کسی بھی انسان کو بہت علامہ، دانشور اور علم والا ہونا نہیں پڑتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ نوجوانوں کی کیا اہمیت ہے. ایک آدمی سڑک سے گزرتا ہے، گلی سے جاتا ہے اور وہاں چند نوجوانوں کو دیکھتا ہے جو بڑے باخلاق ہیں تو وہ یہ بولتے ہوئے گزر جاتا ہے کہ اس قوم کا فیوچر بہت برائٹ ہے. تابناک بولتے ہیں اس کو، بہت برائٹ ہے، اچھا فیوچر ہے. حالانکہ وہ کوئی بہت بڑا آدمی نہیں، بس وہ چند نوجوانوں کی حرکات کو دیکھتے ہوئے گلی سے گزرا اور اس نے اپنے کمنٹ دیتے ہوئے ایک رائے رکھتے ہوئے نکل گیا. ہوتا ہے ایک گلی سے آپ گزرے اور وہاں اپنے چند نوجوانوں کو دیکھا جو مٹلسٹی کر رہے تھے، لوگوں کو ستا رہے تھے، راستے میں اڑچن بنے ہوئے تھے، لوگوں کو تکلیف دے رہے تھے. تو آپ ایک کمنٹ دیکھتے ہوئے یا سوچتے ہوئے گزر جاتے اس قوم کی حالت کو، ہے اللہ اس کا اب جو ہے حامی و مددگار ہو، یہ تو قوم برباد ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کی اہمیت کیا ہے یا جوانی کی اہمیت کیا ہے اس کو زیادہ ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس قوم کا نوجوان اپنی اصلاح کر لیتا ہے وہ قوم کا فیوچر برائٹ ہے، اور جس قوم کا نوجوان جو ہے اپنی اہمیت کو بھول جاتا ہے وہ قوم کا فیوچر بہت ڈارکنیس میں یاد رکھیے وہ قوم برباد ہونے والی ہے. اس کو بولنے اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو بہت زیادہ اسٹڈی اور ریسرچ ورک کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اب یہ بات ڈپارٹمنٹ بھی سمجھتا ہے، یہ بات لوگ بھی سمجھتے ہیں، قومیں سمجھتی، تنظیم سمجھتی، ہر انسان سمجھتا ہے. آئیے مثال دیتا ہوں بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو. ایک علاقہ ہے سمجھ لیجیے، وہاں چند نوجوان جمع ہو گئے کارنر پہ سمجھے نکڑ پر. اگر وہ جمع ہو گئے تو آس پاس سے دکان والے پریشان ہو جاتے کیوں جمع ہو گئے، ریزن جمع ہو گئے. محلے والے فکر مند ہو جاتے ہیں کہ وہ کیوں جمع ہوئے، میں بتاؤں پہلے کیا ہے. اگر کسی نے خبر دے دی محکمات کو، ڈپارٹمنٹ کو، تو وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں یوتھ نوجوان کیوں جمع ہوئے چاہتا ہے. یہ غور و فکر کی بات ہے. اسی جگہ اگر چند لوگ جمع ہو جائے جو عمر رسیدہ ہو، بوڑھے بزرگ ہوں، تو کسی کو فکر نہیں ہوتی. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی میٹنگ وغیرہ ہوں گی جن کی پینشنر لوگوں کی
یا کچھ لوگ جمع ہو گئے ہوں گے, گیٹ ٹوگیدر ہوں گے, چلے گئے, اس پر کوئی بھی وہ نہیں لیتا. ایک انسان جو بوڑھا ہو چکا ہے اپنی زندگی میں, کبھی بار گزرتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں آپ جانتے ہیں کون ہے؟ نہیں جانتے. جو اپنے دور کے کمشنر تھے, IAS آفیسر تھے, IPS ریٹائرڈ ہے, کلیکٹر تھے, یہ تھے, وہ تھے, علامہ تھے, یہ ایسا بتایا جاتا ہے. وہ اتنے نور نہیں ہوتے. لیکن وہیں ایک شریف نوجوان 10 محلوں میں مشہور ہوتا ہے. ارے تمہارے محلے پر چلا کیا شریف بچہ ہے, آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جوانی ایسی چیز ہوتی ہے, یاد رکھیے, دنیا کو پتا ہے اس کی اہمیت کیا ہے. لیکن میں یہاں یہ بات افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, مسلم یوتھ کو, مسلم نوجوانوں کو وہ گائیڈنس ان کے جوانی سے پہلے مل ہی نہیں رہا ہے کہ جس عمر میں وہ قدم رکھ رہے ہیں اس سے پہلے تو ان کو بتاتے بیٹا آپ تم یہ ہو, پہلے یہ تھے. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس بچوں کی تربیت میں جو وہ جوانوں کے ساتھ کیا کیا جائے وہ پورا کھانا خالی. اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں والدین جو بڑی فکر مند ہوتے ہیں, کچھ شہر اور ان کی ذمہ دار بڑے فکر مند ہوتے ہیں ہر جگہ, لیکن ایسا نہیں ہوتا. تو ہوتا یہ کہ یوتھ جو ہے مس گائیڈڈ ہے, ہمارا اس کو کچھ نہیں پتا, کچھ نہیں پتا. اور جو والدین ان کے بچوں کو جوانی کے مرحلے میں جانے سے پہلے وہ کس لائف کے فیز میں جا رہے ہیں ایکسپلین نہیں کرتے, میں اس کو اپنی زبان میں کہتا ہوں, لا کی زبان میں کرمنل نیگلیجنس ہے. یہ ایسی جس کو کہیں کہ آپ نے غلطی کی, جانے میں کیا جانے میں, یہ سزا کی مستحق غلطی. کرمنل نیگلیجنس سمجھتے ہیں, مطلب آپ کا ارادہ نہیں تھا لیکن وہ چیز ہوگی, لیکن آپ کا کام تھا وہ چیز چیک کرنا. سمجھانے کی مثال دیتا ہوں, ایک آدمی بس ڈرائیور بچوں کو لاتا لے جاتا ہے. بس میں ایک بچہ تھا, اس نے گاڑی کو بند کیا, گاڑی کو پارک کر دیا, دروازے کو بند کر دیا اور چلا گیا, اور بچے کو کچھ ہو گیا نہیں. تو یہاں بول سکتے ہیں اس نے دیکھا نہیں تھا, اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا, لیکن یہ اس کا نیگلیجنس, یہ اس کی جو لاپرواہی کرمنل تھی. صرف اس کا کام تھا بس کو پورا چیک کرتا بچے باہر نکل گیا نہیں. سمجھا بات کو؟ تو وہ والدین جو بچوں کو جوانی میں پہنچنے سے پہلے بتاتے نہیں ہیں کہ بچوں تم کس فیز میں زندگی کے جانے والے ہو, شریعت میں اس کی کتنی اہمیت ہے, وہ والدین کرمنل نیگلیجنس کرتے ہیں, بہت بڑی خطا اور گناہ کر رہے ہیں. جوانی کی کیا اہمیت ہے؟ یہ نوجوانوں کا اللہ کے پاس کیا مقام ہے. میں آپ کو بتاؤں, نوجوانوں کا اللہ تعالیٰ کے پاس یہ مقام ہے کہ ہر جمعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سورۃ الکہف پڑھنے کا حکم دیا. کیا ہے سورۃ الکہف میں پہلا واقعہ؟ وہ نوجوانوں کی ایک ٹکڑی جماعت تھی جو اپنے رب پر ایمان لائی تھی. تو نوجوانوں, تمہاری یہ اہمیت ہے کہ رب العزت نے اس کے نبی کے ذریعے ہر جمعہ تمہارے واقعہ پڑھنے کا پوری امت کو حکم دیا. سمجھ رہے بات, یہ جوانی کی ہے. دوسرا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں حدیث کے اندر, اللہ رب العزت کے سامنے سے ابن آدم کے قدم نہیں ہٹیں گے, مطلب جم جائیں گے. کب تک؟ جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جواب نہ دے دے. پہلا سوال زندگی کہاں لگا ہے, دوسرا سوال جوانی کہاں لگا ہے. جوانی زندگی کا ایک فیز ہے نا, ایسا کچھ ہوتا ہے کہ یہ زندگی گزارنا, یہ جوانی گزارنا نہیں. زندگی کا ایک مرحلہ ہے, ایک فیز ہے, ایک پیریڈ ہے, اس کو بولتے ہیں جوانی. لیکن علماء لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے بارے میں پورا ایک الگ سے سوال کر رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فیز موسٹ امپورٹنٹ فیز ہے لائف کا, سب سے اہم مرحلہ تھا, اس لیے اس کے بارے میں اللہ ایک سوال کر رہا ہے پورا, جوانی کہاں لگا. اب ہم کیا جواب دیں گے, والدین کیا جواب دیں گے؟ کیا انہوں نے تربیت دی بچوں کو کہ بچوں تمہارے بارے میں اس عمر کے بارے میں سوال ہونے والا ہے, لہٰذا اس عمر کو بچوں صحیح جگہ گزارنا. یہ عمر تمہاری دیکھنا فالتو کاموں میں, بیکار کاموں میں, ٹائم پاس میں, مٹر مستی میں, گالی گلوچ میں, لڑائی جھگڑے میں, عشق مزاجیوں میں, برے کاموں میں, بری چیزیں دیکھنے میں, بری چیزیں کرنے میں, کھانے پینے میں, حرام چیزوں کھانا اور پینے میں, حرام کمائی میں نہ لگی. اب تم بڑے ہو گئے, تم پہ یہ پردہ اور یہ تمام چیزیں لاگو ہے, محرم اور غیر محرم کا یہ رشتہ ہے. اب تم بڑے ہوئے ہو, اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم طہارت کے مسائل سیکھو, نماز کی تم پابندی چاہے تو تم بالغ ہو چکے ہو. اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے, اس لیے کہ اب قلم تمہارے بارے میں لکھتا ہے. حدیث میں جب بچہ بالغ نہیں ہوتا قلم اس کے بارے میں لکھتا نہیں ہے, لیکن جب بالغ ہوتا ہے تو قلم لکھتا ہے. اب تمہارے اعمال لکھے جائیں. اب 57 ماں باپ کو تو لکھا جائے گا, اب تک معافی کی زندگی چھوڑ دیتے. بتا رہے ہیں بچوں وہ جوانی کا مرحلہ پتہ نہیں کب آتا اور کب چلے جاتا, خبر نہیں چلتا. پرابلم یہ سماجی سوسائٹی میں. اس سے پہلے نوجوانوں کو کچھ کہوں, ذمہ داروں سے بھی کچھ کہنا چاہوں گا. ذمہ دار سے مراد ہر آدمی جو ذمہ دار ہے, گھر کا ذمہ دار, والد ہونے کے ناطے, سماج کا ذمہ دار, سب سے کہنا چاہوں گا. نوجوان اگر بے نظمی اختیار کرتے ہیں اس میں ان کا اکیلے کا دوش و قصور نہیں ہے, نہیں اس میں. سب سے پہلا قصور ان کے والدین کا ہے, دوسرا قصور سماج کے ذمہ داروں کا ہے, تیسرا قصور ان کے ٹیچرز کا ہے, چوتھا قصور مسجد کا ہے. سب ذمہ دار ہے, اس لیے ہم نے 5
نماز بخصوص اس کے محلے والے کسی نے ان کی تربیت پہ کبھی دھیان نہیں دیا. حالات یہ ہے کہ جوانی کے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے, جس میں کیا 7 سال کا بچہ ہو تو کیا کرو, مسجد میں نماز کو لاؤ, اور 10 سال کا اور نہ آئے نماز کے لیے تو مارو. اب بات کو سمجھ, کیونکہ جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے, اگر وہ نمازی نہ ہوگا تو جہنم میں جائے گا, اس لیے کیونکہ وہ سزا زیادہ بڑی تو اس کو نمازی بنانے کے لیے ڈراؤ, یہ حکم ہے نا. تو کیا 7 سال میں ہماری مسجدیں تیار ہے بچوں کو ویلکم کرنے کے لیے؟ ایسا کوئی نہیں ہے, اکثر مسجد میں نہیں ہے, بلکہ وہ پہلے بیچارے تو آتے تو کونے میں ان کی جگہ جو بھی مسجد کی سب ہے اس میں بھی اگر مسجد کو جائے تو چلو باہر, پھر باہر سے اور باہر وضو کرتا ہے, جلدی کوئی ضرورت نہیں. نماز کو پڑھائے تو پکڑ کے اس کی نماز جب پیچھے لاتے اس کے نماز کے سامنے سے جا رہا ہے. تھوڑا سا پتہ نہیں چھوٹا ہے لیکن اسی کی قبول ہو رہی ہوں, پتہ نہیں چھوٹا ہے لیکن اخلاص سے پڑھتا ہے, مخلص ہے وہ اپنے آپ میں, اس میں برائی کا اثر نہیں جو لوگوں پڑھوں میں ہوتا ہے. اس کے نماز کے سامنے جا رہے, اس کا کوئی انتظام نہیں. ہاں حدیثیں بالکل بات ہے, بڑے ہو, عاقل ہو, سمجھدار ہو, قرآن جو زیادہ جانتے ہو آگے کھڑے رہے, اس کے پیچھے بچے اس کے پیچھے اور ان کا مقام بنا دیتے, اس مقام سے پیچھے لیکن پھر نہیں جائیں گے کیونکہ آپ نے ان کے لیے مختص خاص کیا ہوا, سمجھنے پر تو ہے ویلکم کے لیے میرے. اب جب یہ بچہ ہی ویلکم نہیں ہے تو یہ بچہ پھر کیا ہوگا, یوتھ بنے گا اور پھر نوجوان ہوگا, سمجھ یوتھ ایج میں جائے گا. ہماری تیاری نہیں ہے, کمیونٹی ریڈی نہیں اس کی, سماج ریڈی نہیں اس کی. بچہ ایک بار تھوڑا سا بڑا ہو کے جوانی کو پہنچ جاتا ہے, ہمارے ماحول میں میں نے دیکھا ہے, میں آپ لوگوں کو نہیں بول رہا, میں نے دیکھا ہے کہ بات کرنا بند کر دیتا ہے. اگر بچے سے کمیونیکیشن کرنا تو ماں کے ذریعے کرتا ہوں, بیوی کے ذریعے. تمہارے لاڈلے کو بول تو یہ نہیں ہونا, امی آپ بولتے لاڈلے, ابا بولے یہ نہیں ہونا, لاڈلا ہوتا جاؤ آپ کے شوق بولتا میں کروں کیا کرتے کروں. پھر ابھی وہ جا کے نہیں بولتے, ابھی ذرا آئیڈیا سے بولتے ہو, نہیں سننا, انشاءاللہ سننے کا بعد میں. تو گویا ابھی باپ اور بیٹے کمیونیکیشن جوانی میں تھرو کوریئر ہوتا ہے, اور وہ کوریئر بیچاری ماں ہوتی ہے, ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں. سلام کلام بھی نہیں. بہت سارے نوجوانوں کو دیکھو, ابا آئے تو وہ نکل جاتا صبح, ابا گئے تو داخل ہو رہا ہے, ریلیشن شپ بھی نہیں ہوتا. اب جب بچے کا باپ سے اور ماں سے تعلق نہیں ہے تو یہ بچے کی تربیت جوانی میں کیسے کریں گے بتائیں. پھر کیا بولتے لوگ, ارے بچہ مولے صاحب بگڑ گیا, جوانی میں سننا نہیں, باپ کی بدوائیں دے رہے اس کو کی طرح, یہ ہو جائے تیرا وہ ہو جائے, اس سے نہیں کام چلنے والا. دیکھیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر کے سامنے ایک باغیچہ بنے, تو خالی اچھی سوچ سے باغیچہ خود بن جاتا, بہت اچھی سوچ سے باغیچہ تو خود بخود بھی جا کے لگ گیا, خود بخود جھاڑ بڑے ہو گئے, کٹنگ وٹنگ بھی ہو رہی, اچھے پھول بھی لگ رہے, اچھے پھل بھی نہیں ہوتا. مالی کو انتھک محنت کرنا پڑتی باغ کا جب وہ باغیچہ بنتا ہے باغ, ورنہ پھر کیا ہوتے ہیں, کانٹے دار درخت پڑ جاتے ہیں, کیڑے مکڑ ہو جاتے ہیں. تو کیا ہم وہ مالی ہیں جو انتھک محنت کریں اپنی نسلوں پر؟ یہ نسلیں جب جوانی کو پہنچے تو یہ جانتی ہوئی کس مقصد سے دنیا میں آئی, ان کے پیدائش اور کریشن کا مقصد کیا ہے, ان کا کریٹر, ان کا خالق ان سے کیا چاہتا ہے. ان کو زیادہ زیادہ یہ آپ بتاتے ہیں کہ اچھا پڑھو, اچھے مارکس لاؤ, اچھی بات ہے, میں اس کو انکار نہیں کرتا ہوں, لیکن یہ پرپز آف ایگزسٹنس, یہ پرپز آف لائف نہیں ہے, اپنی زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کے اندر یہ چیز مددگار ہو سکتی ہے, یہ مقصد نہیں تھا. تو سب سے پہلے ہم ذمہ دار ہیں, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نوجوانوں کے لیے تربیت کے نظم, بچپن سے ان کے لیے انتظامات, ان کے لیے سسٹم, سماج میں مطلب گھر کے اندر, مسجد کے اندر, اسکول کے اندر, کالج کے اندر ذمہ مل کر کریں. ورنہ جب نوجوان مسگائیڈ ہو جاتے ہیں تو ہم سے برا کہہ سکتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں تکلیف بھی ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں. اب نوجوانوں کی بے حالی, ان کے بگاڑ کے بارے میں کہا, کوئی بتانے کی بات کی, ہم لوگ بھی ذمہ دار ہیں اس میں. لیکن کیا یہی بات کافی آپ کے لیے کہ نوجوان یہ سوچتے ہماری تربیت نہیں تو ہم کچھ بھی کریں گے؟ نہیں, اللہ نے آپ کو تو عقل دی اور سمجھ دی. گھاس میں بھاجی میں فرق سمجھتے ہو نا, غلاظت میں اور کھانے کی چیزیں فرق سمجھتے ہو نا, تو کہیں نہ کہیں جا کے تم کو بھی تو سنبھالنا ہوگا نا. مطلب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ چلو ٹھیک ہے وہ والدین نے کی تربیت ماحول میں نہیں ملی تو ہم نہیں بول سکتے. آپ اللہ کے سامنے کی عزت نہیں چلے گا. بات سمجھ, سب سے سوال ہوگا اس کے اعتبار سے, سب کو جواب دے اللہ کے سامنے. تو ہر نوجوان سوچے وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے, اس کی جوانی سے کہاں ہوگا. نوجوانوں کے بگاڑ کے بارے میں تو میں بار بار کہتا ہوں, بہت سارے تقریر اور لیکچرز میں نے کہی ہے, میں نے آج اس چیز کو ریپیٹ نہ کرتے ہیں. میرے طرف سے کچھ نصیحت کے کلمات نوجوانوں کے لیے دوں. جو نوجوان ہے اس کو ڈائریکٹ یہ مسئلے کو لیں, جو نوجوان نہیں وہ اپنے نوجوان نسلوں کے لیے کیا پریپریشن کر سکتے ہیں, وہ سینسرز کو لیں. سمجھنا ایک چیز تو ہے نوجوانوں کے لیے, دوسری چیز ہے ان کے ذمہ دار اس کو سمجھے کہ ہاں یہ ہم نے انشاءاللہ جس کرنا چاہیے اپنے بچوں کے لیے.
تو بہرحال یہی کام جو ہے تو بہرحال نوجوان بھی کہنے بھی اس کے لیے ذمہ دار ہے. ان کا بھی کام ہے کہ وہ جلدی جلدی تربیت یافتہ ہو. اگر ان کو یہ تربیت نہ ملی ہو تو وہ اس کے لیے پلاننگ کرے, پریپریشن کرے اور اس میں آگے بڑھنے کی سب آئی. چند باتیں ملاقات کی شکل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے میری نصیحت کیا ہوگی میری طرف سے. پہلی چیز یاد رکھو, نوجوانوں اپنی اہمیت کو پہچانو, تم کیا ہو اور تم کون ہو. اپنے حیثیت کو, اپنے مقام کو پہچانو. تم وہ ہو جس کے واقعی اللہ رب العزت نے ہر جمعہ یاد کرنے کا حکم دیا. سمجھے, تم وہ اس مرحلے سے گزر رہے ہو جس کے بارے میں سوال اللہ رب العزت پورا پوچھنے والا ہے. تم وہ ہو جو عرش کے سائے میں رہوں گی اگر اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں خاص طور سے جوانی کو گزارو گے. حدیث میں 7 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے. اس روز جس روز کوئی سائے نہ ہوگا اس میں ایک ہے وہ جوان سے لڑکا لڑکی دونوں, وہ نوجوان لڑکا ہے لڑکی جس کی جوانی اللہ کی عبادت, اطاعت, بندگی, فرمانبرداری میں گزری ہوئی ہے. اپنے مقام کو سب سے پہلے تم پہچانو, تم کون ہو. اپنے حیثیت کو جانو, اپنے مقام کو پہچانو. دوسرا نقطہ جو آج میں رکھوں گا آپ کے اندر کو نوجوانوں, یہ ہے اپنے والدین کے فرمانبردار بنو, اپنے والدین کے اطاعت گزار بنو. اپنے گھر کے بڑوں کی, والدین اگر نہیں سرپرست ہوتے نا گھر میں, سرپرستوں کی بات سنو. ہر بار یہ سمجھنا کہ میں سب سے ہوشیار ہوں, یہ مسئلہ, یہ بات چلنے والی نہیں ہے. یاد رکھو, نوجوانوں میں یہ فنامنا بہت ہو جاتا ہے. تھوڑے بڑے تو میرے کو سب سمجھتا, ٹیچر کیا سمجھتا, میرے کو سب سمجھتا, ابا کو کیا سمجھتا, میرے کو سب سمجھتا, دادا کو کیا سمجھتا, میرے کو سب سمجھتا, ان کو کیا سمجھتا. نہیں بیٹے, تھوڑے بڑے ہو تو سمجھ میں آئے گا تو دوسروں کو کیا سمجھتا. لیکن ہر چیز میں تھوڑا سا ہوتا ہے, یہ عمر کا تقاضا ہے. اسی لیے ایک عام فہم زبان میں بولتے ہیں کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے. آدمی کو جنون ہے, سمجھے. تو آپ سب سے پہلے جو کام کرنا ہے یاد رکھیں, آپ کو اپنی اہمیت کو پہچاننے کے بعد اپنے والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری آپ کو کرنا ہے. دیکھیے, عبادت کے بارے میں نکات میں اس میں نہیں رکھوں گا, معاملات سے ریلیٹڈ میرے نکات کو یاد رکھیں. اب نماز کا نہیں بول رہا, زکات کا نہیں بول رہے, روزے کا نہیں بول رہے, یہ تو کرنا ہے. اس کے بعد کیا کوئی مسلمان بھی ہوتا ہے؟ ایک آدمی زندہ ہے تو کیا فکر اسے سانس چلتی ہے تمہارے پورا ٹائم, دل دھڑکتا ہے تمہارا برابر. زندہ ہے تو سانس چلتی ہوگی تو زندہ ہے, دل دھڑکتا ہے تو زندہ ہے. تو نماز, روزہ, زکات, یہ تو ایسا چلیے زکات اور حج ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پیسہ ہے, لیکن نماز, توحید کے بعد نماز تو سب کے لیے ضروری ہے. علماء کے بتایا موجود ہے جو نمازی نہ ہو تو اس کے روزے بھی قبول نہیں ہوتے اور اس کی زکات اور حج بھی قبول نہیں ہوتی. اتنی اہم چیز بہ گیا. لیکن میرے آج جو باتیں میں کروں گی معاملات سے ریلیٹڈ زیادہ ہے. کیا کرو, ماں باپ کی اطاعت فرمانبرداری کرو. وہ تمہارے سب سے بہتر جانتے ہیں کیا تمہارے لیے اچھا ہے, اور اتنا بہتر جانتے ہیں, اتنی تمہارے لیے کوشش کرتے ہیں. میں صرف آپ کو احساس دلانے کہتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والدین کے لیے دعا کرو. کیسی دعا کرو؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ, ان پر ایسا رحم کر جیسا انہوں نے میری پرورش کا رحم کیا. اور کیا رحم کیا تھا وہ ہم ابھی نہیں سمجھتے ہیں. یہ باتیں میں بھی نہیں سمجھتا جب تک میں خود باپ نہیں بنا, نہیں سمجھتا انسان. ایک باپ وہ ہوتا ہے کہ جب اس کی اولاد سے وجود میں آتی تو وہاں سے اس کی کہانی شروع ہوتی ہے, اس کے خرچے کا میں کیا کروں. وہ ہوتا ہے باپ. کب سے کر رہا ہے ہم, آپ پیدا نہیں ہونے سے وجود میں آئے تو کہانی چل کیا بولے, یہ کرنا ہے, یہ چیز لانا ہے, یہ چیز لے جانا ہے, اس کی کہانی ہے, یہاں رہے گا. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہاں پڑے گا اس کی کہانی کر کے سمجھ. اور اس شخص کو آپ بولے اس کو کیا سمجھتا, یہ تو اپنا نہیں سمجھتا, نہیں پرانے زمانے میں ہو سکتا ہے, یہ بات صحیح پرانے زمانے میں ہوگی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ احمد ہے, بیوقوف ہے, تم جو چاہیں بولو. والدین کی اطاعت فرمانبرداری اتنی زیادہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے بعد دنیا میں کسی کا مقام ہے, اطاعت ہے, ان پہ خرچ ہے, ان سے حسن سلوک ہے, تو وہ ماں ہے, پہلے گزرا والد ہے, ماں ہے. تو ان کے فرمانبردار بنو, یہ میرا سب سے اہم نقطہ یاد رکھیں آج کا. اس لیے کہ اگر تم ان کی بات نہیں مانو گے تو دنیا میں تم کس کے نہیں ہو سکتے ہو. پھر یاد رکھو, جو ان کا نام ہوا میں اپنی زبان میں بتاؤں, کس کا نہیں ہو سکتا. وہ لڑکیاں بھی میری بات کو غور سے سنیں جو اپنے والد کے بغیر نکاح کر لیتی ہے اسی طریقے سے, جو تم اس کی نہ ہوگی جس نے تمہارے ساتھ کچھ کیا, تو تم دنیا میں کسی کے نہیں ہو سکتی. تو ایسی لڑکی سے محبت بھی مت کرنا چاہیے جو اپنے باپ اور ماں کی نہیں ہوئی, تمہاری بھی نہیں ہوگی. ہوتا ہے نہیں بات ہے, پرابلم ہوتی ہے. کس کے ساتھ نکاح کیا وہ میں اس پہ ڈسکشن نہیں کرتا ہوں, لیکن کر رہے ہیں. میں عام طور سے یہ بولتا ہوں جو اپنے ماں باپ کی نہیں ہو سکتی ہے, جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا ہے, وہ دنیا میں کسی کا نہیں ہو سکتا ہے. جو بچہ
اپنے والدین کا نافرمانی کرتا ہے وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. ڈانٹتے ہو, ڈپٹتے ہو, آواز تیز کرتے ہو ان کے سامنے, کچھ نوجوانوں کو تمہیں ہاتھ اٹھاتے تو دیکھا, بڑی تعجب کی بات. تو ان کی کتاب فرمانبرداری, ان پر خرچ, حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق لوگ ہیں. تو یہ میری دوسری نصیحت ہے کہ فرمانبرداری کرو, کبھی ان سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. اللہ نے علم اور فضل بھی تم کو دیا ان سے زیادہ, تب بھی ان کی فرمانبرداری کرو. ہر اس کام میں ظاہر سے جو اچھا کام کرتے ہیں. آپ دیکھیے بڑے بڑے علماء ہیں, ان کے والدین علماء نہیں, والد عالم نہیں, لیکن آپ دیکھیں کیسے رسپیکٹ کرتے. تو آپ کچھ بھی ہوں گے اپنے مقام میں, ان کا مقام آپ سے اونچا نہیں ہوگا ہمیشہ, کیونکہ ان کی پوزیشن نہیں ہے. لیکن یہ سب معروف ہے, یاد رکھیے بڑی اہم چیز. تو اللہ نے کہا ان کے لیے دعا کرو, اے اللہ ان پر ویسا رحم کر جیسے انہوں نے میری پرورش میں رحم کیا تھا. تو والدین کیا رحم کرتے ہیں, تمہیں والد کا ایگزام ہوتا ہے, والدہ کا ایگزام ہوتا ہے, تو عقل بھی کام نہیں کرتی. اس نے جو تکلیف ہماری پیدائش پر ہمارے تربیت میں کی ہے, یاد ہم تو ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کی یاد رکھیں, اگر وہ ہم سے ڈیمانڈ کرے روز پیدا ہو تو ہم ان کی کام نہیں کرو, پیدا ہونا چاہتے. لیکن آپ سوچیے آپ پیدا ہوئے تھے, آپ کا پیدائش کی تکلیف سے لے کر نہلانا, دھلانا, کھلانا, زکام, بخار, پیشاب, پیخار, کیا کچھ ہونے میں. یہ بڑی عظیم ہستیاں, شخصیت ہے جس کے اوپر ان کا سایہ ہے, اس کا فائدہ اٹھائیں. جس کے پر یہ سایہ نہیں ہے ان کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے, جس نے کوئی غلط کام کیا تھا توبہ کریں, جس کے لیے تعجب اب تک نہیں کیا تھا توبہ کر کے شروع کر دے وہ کام جو کرنا چاہیے تھا. تو اسی نصیحت کی میری ماں باپ کی اطاعت کرو, فرمانبرداری کرو. یہ سب سے اہم شخصیات ہے دنیا میں ایک انسان کے لیے. چلیے تیسری چیز یاد رکھیے, وہ ہے وقت کی قدر کرو. نوجوان وقت سمجھتے ہیں, وقت کیا ٹائم, وقت کی قدر کرو, بہت اہم ہے. وقت چلا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کو خاص طور سے کہا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے کرو, اس میں جوانی کی بھی ٹرس ہے. 5 میں سے 5 چیزوں کو 5 ہونے سے پہلے کر لو. پوری جوانی کا فائدہ اٹھا لو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. جوانی کا فائدہ اٹھا لو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. تو یہاں وقت کی میں بتائی جا رہی جوانی کا بڑا اہم وقت ہے. نوجوانوں کی بچہ چھوٹا ہوتا ہے, لڑکپن ہوتا ہے, تو کچھ چیز سمجھتے نہیں. جوانی میں سوچ سمجھ, طاقت, صلاحیت, توانائی کماتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. سمجھیے, تو بہرحال وقت کی قدر کرو, کیونکہ ہم نے نوجوانوں کو بھی پڑھتے دیکھا ہے. دیکھا ہے نہیں دیکھا؟ قدر کرو جو وقت ملا ہے. اتنا فائدہ اٹھا لو. آج میں دیکھتا ہوں لوگ اتنا وقت برباد, اچھا نوجوانوں کے وقت زیادہ ہوتا ہے بڑوں کے مقابلے میں. اتنا وقت برباد ہے. کہاں کا میں کیا بولوں, نکڑ, چوراہے, ہوٹلس, چائے کی دکانیں, کارنرز, اسی سے بھرے. پتہ نہیں اس کے علاوہ اور آج کل شوقیہ چیزیں ہوں گی, تو کہاں کہاں لوگ جا کر پختہ کے پارلر بن چکے ہیں. اگر آپ کے شہر میں بڑی اچھی بات ہے. ہاں, اسی طرح جو ہے بارز بن چکے ہیں, کالونی ہر جگہ ہوتے ہیں. تو الگ الگ ٹرینڈس چل رہے ہیں نوجوانوں کے, الگ الگ چیزوں کے اندر اپنا وقت گنوانے کے پورا پلاننگ کے ساتھ چل رہے ہیں. ہمارے اسلاف کو اگر دیکھیں, صحابہ, اس کے بعد صحابیات, تابعین, تابعین, سلف صالحین اپنے وقت کا اتنا زبردست استعمال کرتے کہ امام مسلم کی تعلق سے بات آتی ہے کہ وہ اپنے بیگم سے کہتے کہ جب کھانا بناؤ تو روٹی سالن الگ الگ مت رکھو, وقت لگتا ہے. وہ روٹی کو کیا کرنا, سالن میں پیس کے ڈال دینا, اور وہ اس کو ہری کے ساتھ بھجایا کرتے ہیں تاکہ دیگر کاموں میں وقت زیادہ لگے, ویسٹ نہیں ہونا ٹائم. ٹائم مینجمنٹ نام کی ہمارے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے. رات کب شروع ہوتی ہے نوجوانوں کی, صبح 4 بجے ماشاء اللہ. لوگوں کی رات تو جلدی چالو ہوگی, ابھی کے دنوں کے اندر 6 بجے چالو ہو جاتی ہوں گی, گرمیوں میں زیادہ 7 بجے تک چالو ہوتی ہے. لیکن مسلم نوجوان کی رات میں 4 بجے شروع ہوتی ہے. کب تک چلتی ہے, 2 کے بعد تک چلتی ہے. رات جاگنے میں لگائے جا رہی ہے, دن سونے میں گنوائے جا رہے ہیں. عادتیں تو ماشاءاللہ ایسی ایسی رکھی ہے پال کر کہ نہ جو دن میں سکون لینے دیتی ہے, نہ رات میں چین لینے دیتی ہے. یہ سب ہو رہا ہے. یہ سب کامن ٹرینڈز اور فینومینا جو یوز تو نوجوان ہم دیکھتے ہیں. تو اپنے وقت کی قدر کرو, اس کا صحیح فائدہ اٹھا لو. علم, ہنر, صلاحیت, اسکلس ڈیولپ کرو تاکہ تم حلال روزی کماؤ, خود اپنے گھر والوں کو فائدہ دو, امت کو اس کا فائدہ دو, انسانیت کو اس کا فائدہ دو. بات کو آپ سمجھ. چوتھا کام جو کرنا ہے, خوب علم حاصل کرو, خوب نالج گین کرو. اور نالج سے میں سب کہہ رہا ہوں, قرآن کا, سنت کا, فقہ کا, اور ساری چیزیں یاد رکھیں. خوب علم حاصل کرو, اور ساتھ میں جتنے علوم اور فن جو حلال اور جائز ہے, جن میں اللہ نے تم کو صلاحیت دی ہے, اس میں حدود, اس کے لمٹس تک پہنچاؤ تاکہ تم لوگوں کی پھر ویسی ضرورت بن جاؤ کہ لوگ 10 بار سوچے تم کو یہ بولنے سے پہلے کہ تمہارے یہاں کیا کام ہے. 10 بار سوچے
کیونکہ قوموں سے مزاج یہ ہوتا ہے جس چیز کو جس قوم کو اہمیت نہیں سمجھتے اس کو لپکتے اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں، اور جس قوم کو اہمیت حامل نہیں سمجھتے اس سے سوال کرتے تم کیوں، تمہارا وجود کیوں؟ نالج نہیں کرو، ہر فیلڈ میں جاؤ، فن میں آگے بڑھو، اللہ کی کتاب کا علم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، دین کی سمجھ فقہ کا علم، جتنے علوم ہیں دین کے وہ حاصل کرو، اور دنیا کے اندر جتنی حلال علوم ہیں اللہ نے اگر جس فن میں تم کو مہارت دی ہے اس میں جاؤ، اس کی چوٹی تک پہنچ جاؤ۔ میں تمام زبان میں کہتا ہوں اگر سویپر بھی ہو نا جھاڑو دینے والے تو وہ کیلیبر کا جھاڑو دینے والا ہو کہ لوگ کہیں کہ مسلم کرا ہے تو جھاڑو نہیں دے سکتا، کیونکہ ان کے اندر وہ صلاحیتیں جو کام کرتے ہیں تو بس یہ کام کرتے ہیں۔ ایمانداری میں ایسے ایماندار ہوتے ہیں کہ ان سے زیادہ ایماندار انسان دنیا میں آپ کو مل نہیں سکتا، ان کے بغیر تو ہم لوگ نہ ڈرائیور رکھیں گے، نہ گارڈ رکھیں گے، نہ فلاں کریں گے، ایسی قوم ہے۔ ان کے پاس سے اگر کوئی چیز آ جائے اگر ان کو اتنی ہے تو اس میں کبھی شک مت کرنا، اس لیے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے ہیں کسی کو، تو آپ لوگوں کی ضرورت بن جائیں گے۔ آج وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں، آپ کو گھور کر دیکھ رہے ہیں، اس کا جواب یہ نہیں کہ آپ بولے بیٹھتے دن سے یہاں کا آپشن بھی تھا تو میں ادھر ادھر نہیں آ رہا، سب نہیں۔ گھر کے اندر ایک چیز ہے جو بہت استعمال ہوتی ہے، خراب ہوگی، کیا کرتے ہیں اس زندگی میں پال کو اٹھا کے رکھتے ہیں، اس کو آپ پھینکنے کی پلان کرتے ہیں۔ علم اور ہنر میں آگے بڑھو، خوب اس کو حاصل کرو۔ چوتھی نصیحت یاد رکھیے، معاف کرنا، پانچویں نصیحت یاد رکھیے، وہ یہ ہے اچھے دوست بناؤ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو ہر انسان اس کا خیال رکھے وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا اس بات کو دیکھنا کہ تیرا کھانا متقی لوگ کھائے، مطلب ایسی صحبت بنانا کہ تقوی والے لوگ تیرا رزق کھائے، کیونکہ کھانا سب سے جس کو کہتے ہیں کمائی کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے، جو تقوی والے لوگ کھائے، تو انسان اس کی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ انگلش میں ہوتے برڈز آف سیم فیدر فلائز ٹوگیدر، ایک جیسے پنچھی ایک ساتھ رہتے ہیں، تو ایسی صحبت ایسا دوستانہ رکھو کہ دوستانہ مرنے کے بعد آخرت میں افسوس کی وجہ نہ بنے بلکہ خوشی کی وجہ بنے کہ میں الحمدللہ ان کے ساتھ رہا۔ ورنہ ایسی کئی مجالس ہونے والی دنیا کی جو آخرت میں حسرت کی وجہ بنے گی، انسان پچھتائے گا کہ اس کو کیوں دوست بنا تھا، کاش اس کو میں اپنا خالی دوست بنانا نہ تھا دنیا میں، اس لیے کسی وجہ سے جہنم میں آ جاتا ہوں۔ اور ہمارے پاس دوستی کس سے کی جاتی ہے، کس سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ غریب شریف انسان ہے، دیندار ہے، تو ایسے دوستی نہیں کرنا، ان سے کرنا تو مالدار ہے، ان سے کرنا تو فلاں ہے، ان سے کرنا دادا کی چھوٹی، ان کا بچپن سے سکھاتے ہیں کہ متقی پرہیزگار دوست بھی بنا رہا ہے، اس لیے ان سے کوئی فائدہ تو نہیں حاصل، لیکن یہ مجلس متقی پرہیزگاروں کی آخر میں بہت نفع دینا ہے۔ آپ اس کی سمجھ جیسے کئی مجالس سے جو لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ایسی تو مجلس میں نہ چلے جانا، ایسے لوگوں کو اپنا ساتھی دوست کبھی مت بنانا جس کے بنانے سے تم آخرت میں سوچو کہ ہائے افسوس میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ انسان اس کے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا اس بات کو ہر انسان خیال رکھے وہ کس سے دوست کرتا ہے، اچھے دوست بناؤ، ایسے دوست بناؤ کہ آپ کی والدہ بھی خوش ہو جائے، ان کی مجلس میں جاؤ تو اللہ آپ کو یاد آئے، یہ خیر کی کوئی بات سامنے آئے۔ اسی طرح ان کے ساتھ اگر رہو تو وہ آپ کو برائی کو دیکھ کر آپ کو پیچھے اچھائی دیکھ رہا، وہ مجلس نہ ہو کہ آپ برائی نہیں کرتے تھے پکڑ کے کرا رہے آپ سے۔ کئی نوجوانوں کو میں نے دیکھا بہت اچھے خاصے ہوتے ہیں، بری مجلس اور برے دوستوں کو برباد کرتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ چھٹی چیز امپورٹنٹ پوائنٹ، نوجوانوں ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کرو، ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کرو کہ دونوں میں ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کرو۔ کچھ بولنے کی مجھے ضرورت نہیں، آپ کو کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ کون کیا کرتا ہے، اپنے دل سے پوچھو۔ آپ جتنے بھی کیا بولو اس کو کے بی سے شروع کروں، کے بی بولے تو کے اسمال بی والا کلو بٹ ہوتا ہے، پھر کے بی بڑے بی والا کلو بائٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے وہ بائٹس بٹس تمام خرچ ہوتے ہیں، کن چیزوں کو براؤز کرتے ہو، کیا چیز دیکھتے ہو، کیا چیز ٹیکسٹنگ کرتے ہو، کیا چیز ویڈیو کی شکل میں دیکھتے ہو، کون سے آڈیو سنتے ہو، کیا کتابیں پڑھتے ہو، کن ویب سائٹ کو براؤز کرتے ہو، غور کرنا۔ اللہ رب العزت تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اللہ رب العزت کا نالج کیا ہے، وہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کی کمپنی جو فری سروس دے رہی ہے نا آپ کو انٹرنیٹ، اس کو پتا ہے آپ نے کہاں خرچ کیا ہوگا، سالوں پہلے کا ڈیٹا بیس مائیں گے، 10 سال پہلے کرنا ہے تو وہ بھی آپ کو پورا دے دیں گے، کتنی چیزیں آج تک یوز کی آپ نے اپنی لائف میں۔ تو رب العزت کی رپورٹ کی تو بہت ہی الگ ہے اس کے مقابلے میں، یاد رکھو۔ اچھا نہیں کوئی دیکھ رہا ہے، نہیں سنا ہے، تو جو کوئی نہیں دیکھ رہا اس کے بارے میں سبق کا بڑا اچھا سوال ہے، بہت سنو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی تم کو نہیں دیکھ رہا ہے اور جب تم کو غلط کام اور گناہ کرتے ہو تو اکیلے میں گناہ کرنے سے ڈرو، اس لیے کہ اکیلے میں جب گناہ کرتے ہو جو گواہ ہے
وہی جج بھی ہے. اکیلے گناہ کرنے سے ڈرو کیونکہ اکیلے میں تو گواہ ہے. وٹنس کون ہے؟ اللہ. وہی جج بھی. اب آپ سوچو ایک کیس میں جو جج ہے وہ وٹنس بھی ہے اس کیس کا. وہ کیس تو ہار ہی نہیں سکتا, مطلب وہ کیس میں آپ کو ہارنا ہی ہے کیونکہ جج ہی وٹنس ہے. وہ لکھتے تھے صاحب کے اقوال ہے کہ تم اس چیز سے ڈرو اکیلے کو گناہ کرنے سے, اس میں جو گواہ ہے وہی جج بھی. ٹیکنالوجی کا ایسا مس یوز کسی کو نہیں. لوگ مجھ سے کہتے ہیں ارے وہ اتنا جی بی فری ہوتا فلاں فری دوست. میں بولتا ہوں میں اتنا فری کروں یار, میرے ٹائم کی ویلیو نہیں ہے. کیا واقعی میں آپ لوگ اتنے فری ہے کہ آپ 2 جی بی اپنی زندگی میں بات کریں گے وہ خرچ کرنے کی؟ آپ کی کچھ ورتھ ہے نہیں, آپ کی ویلیو نہیں. وہ 2 میں کچھ خرچ کروں. آپ سمجھیں تو ڈیٹا آج کل قیمت بن گیا. ڈیٹا سمجھتے ہیں جو ادھار دیا جا رہا, صدقے میں دیا جا رہا, شام میں 12 بجے سے پہلے تو لے اس کا ہاٹ اسپاٹ لے کے رات کو یہ نہیں سوچے کہ خرچ کیا کرنے والا ہے. بڑے شوق سے دے گا, خرچ کروں گا, صدقے میں دیا جا رہا ہے. لے سکتے ہیں تو ڈیٹا فری میں تو روزہ میں کھا لیں. ویب سائٹ دیکھو کیا براؤز کر رہے ہو, ویڈیو دیکھو کیسے دیکھتے ہو, کیا پڑھ رہے ہو, یہ سب چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں. پرابلم یہ ہے. اور آپ نوجوان سے خطاب کر رہا ہوں اور معافی کے لائق سب پتہ ہے تو آپ کو ویسی عادتیں ڈال رہا ہوں. ٹیکنالوجی کا صحیح فائدہ اٹھانے کا بیڑا اٹھانا ہوگا کہ میں ٹیکنالوجی یوز کروں گا تو صحیح, ورنہ اس کا استعمال کم سے کم یا اس کو روکوں گا. یہ بات یاد ہے. اگر آپ کا انٹرنیٹ آپ کو اللہ سے جوڑتا ہے تو اس کا مطلب آپ خیر کا کام کریں. اور اگر آپ کا انٹرنیٹ آپ کو اللہ سے جوڑتا ہے ورک کر دو ایسے انٹرنیٹ. یہ بات یاد ہے. تو ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کرو, دین کے لیے, ایمان کے لیے, صحیح بات کے لیے, دعوت کے لیے, تبلیغ کے لیے, مسلمانوں کی اچھائیاں پھیلانے کے لیے. یہاں کھا رہا, یہاں بیٹھ رہا, یہاں سو رہا, یہاں جا رہا, یہ پلیٹ میں یہ کھا رہا, یہ جوس پی رہا, کیا کیا کر رہے ہو؟ سوچو ذرا, دیکھ کر ہنسی آتی ہے. دوسروں کی کھانے کی پلیٹ میں اس کی فوٹو ڈالو. اس سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کو کہ میں یہ کھا رہا, تم کو نہیں ملا ہے. اس کا وہ اچھی گاڑی کسی کی فوٹو لے کے آتی ہے. یہ کرنے کی چیزیں نہیں ہے, کرنے کے لیے بہت کام ہے. جب کچھ نہیں تو یہ سب تماشا بچا کیا ہمارے پاس. ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کرو. 7واں پوائنٹ ہے ایک خطرناک مومی بیماری جو نوجوانوں کو لگ جاتی ہے, ڈیجیٹل نامی. کورونا نے دوسری ایک دم نہیں مولک بیماری. وہ کیا معلوم, جیسے جوان ہوتے ہیں اس مزاجی میں اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں. آپ سمجھتے جی بس اسی لیے ان کو کبھی گائیڈنس نہیں دیا گیا کہ محبت کی حقیقت کیا ہے. کہ ویسی باتیں کبھی کہا بیٹھے ایسا بہت کھل کر بولتے ہیں, کھل کر نہیں حقیقت ہے. حقیقتوں کو آپ چھپا نہیں سکتے ہیں. اس مزاجوں میں نے اچھے اچھے بچوں کو اتنا پڑھ کرتے تھے ماشاء اللہ, فیلئرز دیکھا, سوسائڈس کرتے ہوئے دیکھا, اپنی جان اور دوسروں کی جانیں لیتے ہوئے دیکھا. کیوں نہ ہم ان کو بچپن میں جو بڑے ہوتے محبت کی حقیقت سکھائے. اسلام محبت کے خلاف نہیں, اسلام چہرے کی محبت کے خلاف ہے. جس کے اندر حقیقت, علم, فن, ہنر, سیرت, صلاحیت دیکھ کر محبت نہیں ہوتی ہے, وہ صرف چہرہ دیکھ کر ہو جاتی ہے. اور یہ سب فلموں کا نتیجہ ہے. یہ سب فلموں کا نتیجہ ہے. ایک تو گھر میں تربیت دلائے اور دوسرا فلموں نے پوری تربیت دی کیونکہ وہ پورے مینٹر بن کے بیٹھے ہوئے. ایک ہوتا ٹیچر سمجھتے ہیں ان میں جو آپ بچوں کو پڑھاتا ہے. ایک ہوتا مینٹر کیا ہوتا ہے, آپ کو ساتھ رکھ کے سکھاتا ہے چیزوں کو. سمجھے, وہ مینٹر بنا ہوا آپ کے بچوں کا, مطلب آپ کو ٹٹی نہیں بتا بچوں کو برائی کیسے کرنا اور کیا کرنا ہے. کیا کر رہے ہو؟ عشق مزاجی میں زندگی برباد کرتے. یہ طریقہ نہیں ہے. محبت کی حقیقت ہے اسلام میں اور بہت خوبصورت اس کی حقیقت یاد رکھنی ہے. لیکن وہ یہ نہیں ہے جو تم بتا رہے ہو, وہ نہیں ہے جو تم ٹی وی پہ دیکھتے ہو, وہ نہیں جو میگزین شمارے اور گانوں کے ذریعے تم حاصل کرتے ہو. وہ ایک الگ ہی چیز ہے. وہ لوگوں کی صفات, ان کے اخلاق, ان کے عادات, ان کے اطوار, ان کا تقویٰ, ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے ہو جاتا ہے. اور آخر اس کے بعد شرعی ڈھنگ سے رشتہ بھیج کے اس کو کیا کرتا ہے, سمجھتے, اس کو اپناتا ہے. آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گھوم رہے ہیں, پیٹرولنگ کر رہے ہیں, دیکھتے کہ وہ لوگوں کے حالات کیا ہے. ایک گھر پہ جا کے ایک گھر کی دیوار سے دیکھ لے کر بیٹھے, تھوڑا سا سانس لے لی تو اندر سے آواز آئی, ایک عورت کہہ رہی تھی بیٹی جان اور دودھ میں پانی ملا دیں, دودھ میں پانی ملا دیں. تو انہوں نے کہا کہ تم نے امیر المومنین کا حکم نہیں سنا. بیٹی آواز دے رہی ہے, ابھی دکھ رہا کوئی نہیں, سمندر ہو رہا ہے, لیکن آواز آئی کہ امیر المومنین کا حکم نہیں سنا کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا چاہیے. کہا یہاں کون سا تیرا امیر المومنین نہیں کہا. تو امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے, ان کا رب تو دیکھ رہا ہے.
اس نے نہیں بلایا. امیر المومنین عمر بن خطاب گھر گئے, اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا تم میں سے کوئی نکاح کی حاجت محسوس کرتا ہے؟ تو عاصم ان کے بیٹے انہوں نے کہا کہ میں نکاح کی حاجت محسوس کرتا ہوں. ان کی بیوی سے کہا جا کے دیکھ کر آؤ لڑکی مطلقہ ہے, بیوہ, کیا معاملہ ہے تمہاری, کیسی, جا کے پتا چلا مطلقہ لڑکی ہے, ان سے نکاح کرتا ہے. کس بیسس پہ یہ محبت, کس بیسس پہ رشتہ جوڑا؟ ایک سسر نے مطلب سسر ہی ہونا, کس بیسس پہ جوڑا؟ چہرہ بھی نہیں نکاح کرتا, اخلاق. کیا کہتے ہو لڑکی؟ امیر المومنین نہیں دیکھ رہا لیکن کا رب دیکھا. اب اسے دودھ والے ڈر جاتے ہیں واقعہ سنتے, ارے پھر آگے سامنے دودھ میں پانی ملا. دیکھیے اس زمانے میں دودھ میں پانی ملانا درست نہیں تھا, لیکن آج دودھ فیٹ سے بکتا ہے. فیٹ سے بکتا ہے تو الگ ہوگا معاملہ, اور جب آپ اسے پیور ہے تو اس کا الگ معاملہ. یہ بات یاد رکھیں, غیر فیٹ کی بزنس میں اس کو پتہ ہے. تو اس بات کو سمجھیے, آپ سمجھتے ہیں اس بات تو وہاں صفات کیریکٹرسٹکس اس کو دیکھ کر امیر المومنین نے سوچا ایسی بہو تو ہونا چاہیے اپنے نبی سے. گھر گئے, بیٹے کو بتایا, اچھا بیٹا بھی نہیں ہونا, میں جا کے دیکھتا ہوں بولا اگر ایسی لڑکی ہے تو ضرور کرنا. آپ سمجھو اس بات, محبت کا حقیقت ہے, لیکن وہ نہیں جو تم لوگوں نے سمجھ لیا, وہ نہیں جو فلموں نے تم کو سکھایا. اس کو سمجھو اور اس کو رائٹ ڈائریکشن میں رکھو. ہماری محبت اصل اللہ رب العزت سے, اس کے بعد اس کے رسول سے, اس کے دین و شریعت سے اور ایمان سے, اور اس کے بعد دیگر محبت ایمانی جو والدین سے اور رشتہ داروں سے, ان سے اور اپوزٹ جینڈر سے, جن سے بھی ہوتی ہے, جس کو نکاح کے ذریعے اس پر بنا, وہ اس کا طریقہ. یہ طریقہ نہیں کہ بس دیکھا اور یہ پسند, دیکھا وہ پسند, ہر روز اس کو نہیں پسند. لڑکی کو بھی یہاں ان کو خوابوں کے شہزادے کے لیے انتظار کرتی ہے. اپنی شادی کرتے خوابوں کے شہزادہ آئے ہوتے ہیں, گرین کارڈ لے کر, یہ دوسرے رنگ کا پاسپورٹ لے کر, یہ اردو والا نہیں چلے گا اپنا, ٹھیک ہے, اور وہ انتظار کر رہے. اور پھر ٹرینڈس کے حساب سے مزاج چینج ہوتے ہیں. برٹش مزاجیوں کو چھوڑو, محبت کی حقیقت کو جانو اور اس کو سمجھو, اور یہ چکر میں جا کے زندگی, مال, صلاحیت, ڈگری اور جان کو مت کماؤ. ٹھیک ہے, چلیے آگے بڑھتے ہیں. آج کی نصیحت یاد رکھیے, نشے سے اجتناب کرو. نشہ, دیکھیں ہم لوگ سوشل ورکر ہیں, ہم لوگ سماج میں رہتے ہیں, لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے, نوجوان لوگ ہیں, اسکول کالج میں جاتے ہیں. نشہ جو جس رفتار سے پھیل رہا ہے, میں کوئی خاص قوم اور کمیونٹی کا نام نہیں لے رہا ہوں, سب کے اندر ہی ہو رہا ہے. جس رفتار سے پھیل رہا ہے جسے کوئی امتحان نہیں. میٹرو شہروں میں تو یہی واقعہ سامنے آ رہا ہے کہ وہ واٹر بوٹلس کے اندر بچوں کی چکنی تو الکوہل نکلا. 8 اور 9 کے بچوں کی واٹر بوٹلس سے جب چیک کیا گیا تو اس میں الکوہل تھا. کتنے پرسنٹ ایک پوری رپورٹ ہے, بہت بڑے نیوز پیپر کی, اور آپ ہی کے اسٹیٹ کے بہت بڑے شہر بہت مشہور ہوئی. سمجھے آپ بات؟ یہ کہاں سے لا رہے تھے؟ بچے سے بتا دیا تو بولے جب بس ہوتی تھی ایک جگہ, کوئی انکل آتے تھوڑی دیر فری دیا, اس کے بعد بولے کہ اس کو چائے لے لو, پیسے ہم دیتے تھے, بھرتی دیتے تھے. سمجھے آپ بات؟ نشہ کمیونٹی امت مسلموں میں, ساری کمیونٹی میں زیادہ امت مسلموں میں پھیلنا چاہتا ہے. اور اس کی چھوٹی سی بات کیسے دیوانی میں آپ اسکول کالج میں ہوتے ہیں, بڑے بڑے ہو جاتے ہیں, یہ 8 9 10, تو کوئی آتا ہے بچہ بولتا ہے یہ لو کھاؤ. اب مجھے نہیں پتا آپ کیسے یہ گٹکے چالو ہے نہیں چالو, میں بتائیں گے, لیکن ٹھیک ہے بھائی یہ لو پوری کھاؤ. ہمارا بچہ سمجھتا گٹکا کھانے سے وہ بڑا ہو گیا, تو اس کا وہ جو مینٹر رہتا ہے, وہ جو آتا ہے اس کا معلم رہتا ہے, اس کا ٹیچر رہتا ہے, وہ سکھاتا اس کو پھاڑنے کا اسپیسیفک طریقہ رہتا ہے. پھاڑ کر اسی وہ ہٹیل پھینکنے کا بھی ایک اسپیشل طریقہ رہتا ہے. پھر لے کر ڈالنے کا طریقہ, ڈالنے پر پورا دھواں کرنے چھوڑنا اس کا ایک طریقہ, اس کے بعد ٹوٹنے کا اس کا ایک طریقہ. یہ ہے ابتدا نشو. ابتدا کالج جاتا ہے تو پھر کالج میں کیا ہوتا ہے, آپ کو اب بہت ہو گیا وہ پھونکنے والا, اب دھوئے والا, اب یہ پیو. تو پہلے تو یہ ہوتا ہے نہیں ٹھیک ہے نہیں پینا چاہیے, تو سارے بچے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. اسکول کالج میں بچہ آ گیا, ہم نے دودھا اس کے لیے کمپلین کلاس, کالج میں آئے, یوتھ ہو گئے, نوجوان ہو گئے, بڑے ہونے کی علامت کیا ہے, ہاتھوں میں سگریٹ ہونا چاہیے. یہ اس کی دوسری اسٹیپ یہاں سے شروع ہو رہا ہے, اس کا ایک سفر جو نارکوٹکس ڈرگس سے پھیل جاتا ہے. یہ شروعات ہے سفر, سمجھو اس بات. آسان نہیں زندگی میں جب یہ چیز داخل ہو جاتی ہے نا. میں آپ کو سمپل ایگزامپل دیتا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کو برا لگے, اچھا لگے, مجھے نہیں پتا. سمپل ایگزامپل دیتا ہوں, یہ آپ کو ایسا اپنے کیا بولتے ہیں جکڑ میں لیتا ہے, ہندی کا ایک بہت اچھا لفظ ہے, وش میں لے لیتا ہے, ہاں ایسا جکڑ لیتا ہے کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا تھا, ہاں پیشاب پخانہ کرنے کو محنت نہیں آپ کو,
نیچرل ہو جا رہا تھا. نیچرل یہ آپ کو ایسا جگڑتا ہے کہ آپ نے دیکھا نا جو اسموکرز رہتے ہیں ٹباکو کھانے والے وہاں بھی جا کے کھا کے بیٹھے رہتے اور پیتے رہتے. کام سمجھ لے نا ٹوائلٹ میں کام پڑے ہوئے ہیں آپ کو یہ پتا چلا وہ بیچارے اسموک نہیں کرتا ہے. تو جو نیچرل پروسیس اللہ نے بنایا تھا وہ چیز بیچارہ کر نہیں پاتا. نو ان نو آؤٹ. ادھر سے دھوانے جائے گا تو اسے کچھ باہر نہیں آئے گا. پریشان نہیں ہوگا اس کو نہیں ملا. اعتکاف میں بیٹھ گیا حمام میں تک چالو. اعتکاف کی مسجد میں حمام میں چالو. اب کسی کو معلوم نہیں ہے دھواں کرنا پانی ڈالتا اٹھا کے ایسے کام کا بند ہوتا ہے. میں کام کا نہیں لگتا. سمجھ رہے بات. اچھا مکرو بولنے کو اس لمٹ کراس ہو گئی ہمارے پاس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا میں وہ بتاتا ہوں. باقی سب چیزیں آپ کی مرضی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماجہ کی بات ہے ہر وہ چیز جس کے کھانے سے چکر آئے وہ حرام ہے. ہر وہ چیز جس کے کھانے سے عقل ماری جائے, چکر آنا عقل ماری جانے کی پہلی اسٹیپ ہوتی ہے, اس سے وہ حرام ہے. اب آپ بولیں گے مجھے 1 کلو بھی کم ہوا میں بھی چکر نہیں, پہلی بار کھایا تھا آیا تھا حرام. دوسری بات ابن ماجہ کی آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جس کے کھانے سے چکر آئے وہ خمر کے منہ پہ داخل ہے, شراب کے منہ پہ داخل. یہ بھی صحیح بات ہے. عقل ماری جاتی ہے چکر فرسٹ ہے. تو یوز یہاں سے شروع ہوتے ہیں. مطلب کیا کیا ہو رہا ہے اللہ رحم کرے. نوجوانوں تم نہ بولنا سیکھو, تم صحیح اور غلط پہ فرق کرنا سیکھو. تم ایسے رہو کہ تمہارے سامنے فتنے آئے اور تم اس کو ہاتھ سے کہو کہ میں نہیں کر سکتا. یوسف علیہ السلام کو یاد کرو کیا آفر ملا تھا ان کو ایک ایسی خاتون کی طرف سے جس کو اگر ہاں بھی کہتے تو کوئی دیکھنے والا نہیں, کو پکڑ جاتا نہیں. لیکن یوسف علیہ السلام کیا بولتے ہیں اللہ سے کرتا وہ بنو نہ بولنے والے بنو اور اچھائی کو لپک کر لینے والے بنو. یہ اچھائی کا مشورہ ہے. میں یار نشہ ڈرگس نوکری چیزیں رکھیے. حلال کمائی کی سوچ سے آگے بڑھو, پڑھو لکھو کو محنت. حلال کمائی جوانی گزر جا رہی ہے, بڑھاپے کو من پا رہے, کمانا نہیں سکتا. باپ پریشان دیکھتے کہ کب کمانے کا آخر. حلال روزی کمانے والا, حلال روزی کمانے کبھی شرماؤ ہوتا ہے. میں نے کئی نوجوانوں کو دیکھا پاس آؤٹ ہو گئے شرما. اب کیا کریں, مولوی صاحب انتظار کر رہا میں اچھی جاؤں گا. ٹھیک ہے کچھ تو بھی کرنا چاہتے ہیں ایکسپیرینس کے لیے. میں مولوی صاحب اچھی جاب کا انتظار کر رہا ہوں. پھر 1 سال بعد کیا ہو رہا, ابھی وہ ذرا اوپننگس نکلیں گے انتظار ہے. 5 سال بعد مل رہے کیا ہوگا. ارے مولوی صاحب ابھی وہ اوپننگ نہیں ہو رہا. لیکن کچھ تو کرو. نہیں مطلب MBA ہے انجینئر ہے, میں اس سے چھوٹی تو کریں گے. حلال چیز میں کوئی شک نہیں. میں شروع تو ہو جاؤ. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی برکت دیتا ہے. جہاں تک تمہارا مقام وہاں تک پہنچا دیتا ہے. ابھی تم نے اتنا عمدہ تو میں جاؤں گا, یہ سب فالتو بات ہے. تو حلال روزی کمانے کے لیے خوب محنت کرو. اگر اس کے لیے ہنر سیکھنا ہے تو سیکھو, اس کے لیے حاصل کرنا ہے تو علم حاصل کرو. لیکن حلال روزی کماؤ, ڈیپینڈ مت رہو. صحابہ نے تابعین نے کس پہ ڈیپینڈ رہنا پسند نہیں کیا. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت کے باوجود آپ کا ہاتھ ہمیشہ اوپر والا ہاتھ رہا, ہمیشہ اوپر والا دیتے تھے. تحفے تحائف آپ کے پاس آتے فوراً تقسیم کیا کرتے لوگوں کے اندر, اوپر والا ہاتھ دینے والا مطلب. جب مزاج بنو نا اس بولتے ہیں خودداری بولتے ہیں اردو میں, کہ میں خودداری رکھتا ہوں کہ میں دوں گا لیکن میں خود کماؤں. اب میں بالغ ہو چکا ہوں, محنت کرو, حلال روزی کی طرف بھاگو, دوڑو اس کی طرف. سے جو ضرورت ہے اور وہ زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے بنایا ہے. معاف پیسہ انکم دو. 10ویں چیز یاد رکھیے, علماء کی صحبت اختیار کرو. ہمارے پاس کسی کی صحبت کرنا ہے ڈیٹیل میں جاننے کی ضرورت نہیں, آلریڈی میں پہلے بول چکا ہوں. نیک لوگوں کی علماء کی صحبت اختیار کرو. اچھے دوست تو ایک چیز ہوگی, یہ علماء مینٹر ہوں گے. آپ مینٹر سمجھتے ہیں جو آپ کو مربی بولتے ہیں, سمجھنا آپ کو جو گائیڈ کریں گے. کبھی انہیں سفر کر کے سیکھا, کبھی ساتھ کھا کر سیکھا, کبھی ان کے ساتھ کچھ جا کر سیکھا. دوست بناؤ, ان کے ساتھ رہو, ان کی مینٹرشپ میں رہو, ان سے سیکھو, علم سیکھو, فن سیکھو, ہنر سیکھو. وہ تم کو بتائیں گے. ٹھیک ہے آپ یہ بول سکتے کہ میری ایک فیلڈ انجینئرنگ کی, ہو سکتا ہے ان کو نہیں پتا, ان کو اصول پتا ہے, تم بات تو رکھو. ٹھیک ہے, ہر کسی مسجد نہیں معلوم ہے نا, لیکن اصول معلوم ہوتے ہیں. اللہ کے اصول معلوم ہے, جائز ناجائز کے اصول معلوم ہے. بہت امپورٹنٹ چیز. تو علماء کے ماتحت رہو, ان سے رشتہ جوڑو. 11واں پوائنٹ بس آگے میں رہو, اجازت میں رکھو. طاقت کا صحیح استعمال کرو. جوانی میں بہت طاقت ہوتی ہے انسان میں, بہت ساری ہے. طاقت کا صحیح استعمال کرو. یہ طاقت لوگوں کی مدد کے لیے کام ہے. یہ جس اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کے لیے کام ہے, کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھو. یہ جس دین کے لیے خدمت اور محنت, دیندار لوگوں کی اجتماعات میں, دینی جماعتوں کے لیے, مسلم امت کے لیے, غریبوں کے لیے, مسکینوں کے لیے, یہ جس میرا کام ہے کہ سلام روزی کمانے کی مدد کروں گا, فزیکل ہیلتھ کی ضرورت ہے وہ کروں گا. آج نوجوانوں کی کیا ہے,
کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کوئی بوڑھا آدمی کا ہاتھ پکڑا تو چھڑا نہیں سکتے بیچارے. ڈرگز، نشے، برائیاں. اور پہلے تو ایسا حال تھا، ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ہم کو گھر میں پکڑ پکڑ کے لاتے تھے، ارے اندر آ جاؤ بچوں، ارے اندر آ جاؤ بچوں، اور ہم بس کھیلنے کے لیے بھاگتے تھے. ابھی تو والدہ لا کے اس کو کک بھی مارنے تو تھوڑی دیر میں اندر آ کر کھیلتے ہیں. وہ اندر کونے میں سب سے اندر کے کمرے میں کرتے پڑا ہوا رہتا ہوں، صرف اس کی انگلیاں چل سکتے اتنے اسٹرانگ ہو جائے اس کی، باقی باڈی کا تو یاد ہے کہ اس کو 1 کلومیٹر چلاؤ تو اس کو نہیں ہو رہا. آپ سمجھے؟ اپنی طاقت، اپنی صلاحیت کا صحیح استعمال کرو تو اپنی طاقت کا صحیح استعمال کرو. اور طاقت کا استعمال جب تم صحیح کر سکتے ہو جب تم غصہ نہ کرو، کیونکہ چھوٹی چھوٹی بات کو غصہ کریں گے تو آپ طاقتور انسان ہیں. حدیث میں آپ سنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور کون؟ تو صحابہ نے کہا جو کسی کو کیا کرے وہ کشتی میں پچھاڑ دے، نیچے ڈال دے، چت کر دے، داؤ کے حساب سے چت کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طاقتور نہیں. طاقتور وہ ہے جس کو جب غصہ آئے تو اس کو پی لے برداشت کرو، ہے طاقتور. سمجھ رہے ہیں؟ طاقتور وہ انسان تو اپنی طاقت کا صحیح استعمال کرو، اچھے اخلاق کو بڑھاؤ. اور کچھ جب انسان کے طاقت دیتے ہیں جوانی میں جوش رہتا، اخلاق کو سارے نوجوان بھول جاتے ہیں. کس سے کیسی بات کی جائے، کس سے کیسے تعلقات رکھے جائے، پڑوسی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. پھر جب ایک عمر میں پہنچے تو ہر آدمی آپ کو دھکا آتا ہے، یہ وہی نوجوان ہے تکلیف دیتا تھا، یہ وہی نوجوان ہے جو گاڑیاں دی، وہی نوجوان ہے جو نکلوں میں تنگ کیا، یہ وہی نوجوان ہے جو اپنے بچوں کو چھیڑتا تھا، یہ وہی نوجوان ہے جس نے اپنا اپنا ستایا. لوگ آپ کو اچھائی سے یاد کریں، لوگ آپ کو اچھائی سے یاد کریں، آپ کی برائی سے نہیں. میں تو کہتا ہوں اگر مسلم نوجوان اپنے کیریکٹر کو پہچان لے، اپنی حیثیت کو پہچان لینا، یہ چلتی پھرتی دعوت دوں گا لوگوں کو، وہ زیادہ سمجھانے کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے وجود سے لوگ محفوظ سمجھے اپنے آپ. اور آج آپ کے وجود سے لوگ ڈر رہے ہیں کہ کیا کرنے والے یہ لوگ. آپ کا وجود وہ ہو کہ لوگ محفوظ سمجھے کہ ماشاءاللہ یہ لوگ آگے اس کا مطلب کوئی شرارت نہیں کر سکتا، یہ قوم ایسی، یہ لوگ ایسے. وہ مثال آپ کو بننا ہوگا جس کی وجہ سے لوگ کہیں گے ایسے کیوں نہیں، اس لیے ہمارے نبی نے ہم کو ایسا سکھایا. ماشاءاللہ یہ تعلیم ہے. آپ چلتے پھرتی دعوت. اب دیکھیے ایک نوجوان گاڑی چلا کے پیچھے ہانکنگ کر رہا تھا، بس بجا کر چلا، سامنے والا پریشان ہے، اس کو سائڈ دینے میں جگہ نہیں چاہے تو کیا کروں میں. جب وہ دیکھتا ہے اس کی کسی بلیے سے، اس کو ٹوپی کی اسٹائل سے سمجھ جاتا ہے میں جانا. اگلی بار ہوتا ہے یہ کام بہت ہی گندی ٹریفک سے سمجھتا چلانا سمجھتا اس نے نہیں کیا. اس نے کوئی سمجھا نا، اس کی خالی حرکت نے کیا کہ پورے دین کو بدنام. وہی ایک نوجوان ہے جو پہچانا جاتا ہے کہ مسلم نوجوان ہے، اور وہ دیکھتا ہے ٹریفک جام ہوگی دن میں ملا کے ہوتا تم بات کرو، تم گاڑی نہیں کرو. جتنے لوگ صرف بیٹھنا ہوتے کیوں کر رہا ہے یہ لوگ نہیں. ان کے دھرم میں ایسی رہتا ہے، ان کے پاس راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ایمان کا حصہ ہے. غلط تو نہیں بول رہا ہوں؟ ایمان کا کیسے سن رہے ہیں؟ ایمان کا حصہ ایک شاخ ہے. حدیث میں آتا ہے ایمان کی 70 سے زیادہ 77 شاخیں ہیں. سب سے اونچی والی شاخ لا الہ الا اللہ، اور سب سے نیچی والی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. یہ راستے میں تکلیف دے دیتے کبھی، یہ تو تکلیف کو ہٹانے والے لوگ ہیں. آپ سمجھ مجھے بولنا چاہا سمجھو. تو آپ کی حرکات دعوت سے مختلف ہے. تو میں اپنے مقام کو پہنچاؤ، اپنے پہچانوں، طاقت سے استعمال کرو. 12 پوائنٹ ہے، حالات سے کبھی مایوس نہ ہو جائے اور کبھی ڈپریس نہ ہو. نوجوان پڑھ لکھ لیتے ہیں، کمانے کی فیلڈ میں جاتے ہیں، فیلئرس ہوتے ہیں، اسٹارٹ اپ شروع کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، جابس ملتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں، کمپنیاں بند ہو جاتی ہیں. کبھی مایوس مت ہونا، اور مایوس ہو کے کبھی غلط ڈیسیجن مت لینا کسی بھی چیز کے اندر، کسی بھی فیلڈ کے اندر. مضبوط رہنا، اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس جو ہے کافر ہوتا ہے. یاد رکھیں، ایک مومن اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس ہوتا ہے. سب سے نیگیٹو ماحول جو دکھتا ہے اس میں سب سے پازیٹو سوچ رکھتا ہے، سب سے منفی حالات میں سب سے مثبت سوچ رکھنے والا ہی مسلمان ہو سکتا ہے. سمجھا بات؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کوفہ کے اندر آپ چھپے ہوئے دشمن کے گھوڑے سامنے جو آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور اعلان ہے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا کسی بھی حالت میں پکڑا جائے گا تو اس کو 100 انعام کے اندر ملیں گے. ہر کوئی بھاگ رہا ہے، یہ ایک اچھا موقع ہے. اور تب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بارے میں بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر مشرکی نے نیچے بھی دیکھی نا گھوڑے کے پاؤں کو تو ہم کو دیکھ لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اے ابو بکر اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جو 2 اور ان کے ساتھ تیسرا اللہ. موسٹ نیگیٹو حالات کے اندر موسٹ پازیٹو تھاٹس اس کو بولتے ہیں. سمجھے؟
تو کبھی مایوس مت ہو جاب کی وجہ سے، اسٹارٹ اپ بند ہونے کی، جیسا کوئی بزنس نیا شروع کیا بند ہونے کی وجہ سے، آپ نے کوئی چیز شروع کی اور ختم ہو گئی، آپ نے کسی کو چاہا تھا اور وہ چیز ہو نہیں پائی، آپ نے کسی چیز کے لیے ارادہ کیا تھا اور وہ آپ کو نہیں ملا، آپ کوئی چیز کے لیے پہنچ گئے تھے بالکل نزدیک ملنے والی چلی گئی، وہ تمہارے تقدیر میں نہیں مل رہا، جس کو کبھی بھی نہیں ملا، وہ بزنس آپ کے لیے کبھی صحیح نہیں تھا، وہ آپ سے دور جا رہے ہیں، تو کبھی ڈپریس مت ہو، مایوس مت ہو، اور ڈپریشن اور مایوسی میں کبھی غلط قدم کسی بھی قسم کا مت کھانا، تھوڑا رک کر سوچ کر بات کرنا، حالات بہت جلدی بدل جاتے ہیں، حالات بہت جلدی بدل جاتے ہیں، بس اللہ پر توکل رکھ کے کام کرو، حالات بدل جائیں گے۔ آخری پوائنٹ جو آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یاد رکھو، قناعت پسندی والی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ قناعت پسندی سمجھتے ہیں؟ مطلب کم چیزوں میں، کم مال میں، کم ریسورسز میں خوش رہنا، سیکھو یہ عادت ڈالو۔ ابھی نیا فیشن آ گیا، پینٹ شرٹ کا کپڑا میرے کو آپ نے دلانا ہی، نہیں ٹھیک ہے، مجھے فلاں چیز ہونا تو ہی میں اپ ٹو ڈیٹ رہوں گا، فلاں گاگل ہونا تو ہی میں اپ ڈیٹ رہوں گا، فلاں چیز خریدوں گا تو ہی مجھے دیکھو اچھا لگے گا، ہر چیز ڈیمانڈ کرے۔ کبھی اپنے والد کو بھی دیکھو کیا استعمال کرتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، اپنے بارے میں سوچو، کماتا وہ ہے اور تم خرچ کرتے ہو۔ قناعت مند، اس کو قناعت پسند، اس کو بولتے ہیں منیملسٹک لائف، کم سے کم چیزوں کو استعمال کرو۔ آپ کو معلوم ہے یورپ میں، امریکہ میں لوگ ایسی زندگیاں گزارے جو ہوتے ہیں منیملسٹک لائف، کمرہ ہوتا ہے تو بچھانے میں کچھ نہیں ہوتا، خالی نیچے میٹ ڈال کے سوتے ہیں، بولتے ہیں یہ زندگی سب سے اچھی جو سماج کو کچھ دے کر جانا چاہتا ہے۔ مطلب وہ لوگ پریکٹیکلی زندگی کو دیکھ کر وہ نتیجے پہ آئے۔ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی بول دیا تھا دنیا میں ایسے لوگ جیسے مسافر رہتا ہے، پہلے سے ہمارے پاس ہوتے تھے رسول۔ منیملسٹک لائف جیو، یہ پیسے کو اپنے والد سے بچا کے رکھو، یہ تمہارے بہت کام آئے گا، ان کے بہت کام آئے گا، کسی اور ضرورت مند کے زیادہ کام آئے گا۔ ہر تھوڑے دن کوئی جوتے کی ضرورت نہیں، ہر تھوڑے دن کوئی گاڑی چینج کرنے کی، ہر تھوڑے دن کوئی نیا موبائل اپڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک چیز ایک بار لے لی، 10 سال تک چلاؤ اس کو، ہاں ضرورت ہے شرعی کام کا۔ کم سے کم خرچ کرو، زیادہ سے زیادہ بچاؤ، سیونگ کی عادت ڈالو، اسی کہ آپ کو گھر بنانا، اچھی شادی کرنا نہیں، سیونگ کی عادت ڈالو تاکہ تم دنیا سے جب جاؤ تو اس سے پہلے وہاں کا انویسٹمنٹ کر دو جہاں ریئلی سے بینیفٹ ملنے والے ہیں۔ دنیا کے انویسٹمنٹ ڈوب جاتے ہیں، لوگ بھاگ جاتے ہیں، وہاں اللہ کے پاس وہ تبھی ہو سکتا ہے، جوانی میں سب سے بہترین موقع کمانے کا۔ تو جب لائف اسٹائل کم سے کم کہوں گا، کم چیز میں انسان خوش ہو جایا کرے گا تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ پیسہ بچا کر بہت کچھ کر سکتا ہے، والدین کا بھی، خود کے بھی۔ ایک منیملسٹک لائف بناؤ، قناعت پسندی بولتے ہیں سون زبان میں، کم مال میں، کم چیزوں میں خوش ہو جانا، کم ریسورسز میں اطمینان پا لینا۔ اور وہ کب ہوگا معلوم؟ جو اپنے سے نیچے کو دیکھوں گا، اپنے سے اوپر والوں کو کم دیکھوں۔ آج میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے، ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جو برانڈ کانشیس ہوتے ہیں، مادے کے کانشیس ہوتے ہیں، اب ان کا ایسے بولیں وہ ایک دم ہائی، جس کو بولیں گے ایسے برانڈ کا ہے جو لوگ جس کو کہتے ہیں تو کاش میرے پاس ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک ایسے پرانا ماڈل ہے، پرانا ماڈل تو 1 سال پرانا، بہت پرانا ہوتا ہے 1 سال پرانا۔ اب تو 30 آ گیا تو آپ کے پاس 5, 6, 8 اور 9 ہے، اور کیا کیے تو اب آپ کو کیا ہوتا ہے، دوسرے کے پاس جیسے اپنے سے بڑا دیتا ہے کچھ پانا سے بڑا دیتا ہوں، مجھے نہیں دیتا اس کو، اتنے آپ کانشیس ہو گئے چیزوں میں۔ آپ کا فون آپ کے لیے کام کر دیتا، ختم ہو گیا، اس کو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس کو میں یہ استعمال کرتا ہوں۔ یہ مزاج کو چھوڑو، اللہ نے ضرورت دی ہے، استعمال کی طاقت ہے، آپ کو ضرورت ہے تو لاکھوں کی چیزیں لو، مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ کہ آپ سے سوسائٹی میں سماج مینٹین کرنے کو چیزیں ضرورت ہے۔ اگر وہی چیز تم بچا لو نا، تمہارے اطراف ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو کہ جھوپڑیوں بستیوں میں، جن کو اگر تم تحفے میں ایک کپڑا دو نا تو 2 لوگ کاٹ کے خریدتے ہیں، اتنے غریب۔ تمہارے ایک سائنس سے پتہ نہیں ان کے کتنے کام ہوتا ہے، گھر بن سکتا ہے، ایک ٹوائلٹ بن سکتا ہے، جو بیچارے باہر جا رہے ہیں۔ ہاں ضرورت ہے تو اسلام آپ کو منع نہیں کرتا نا، بلا وجہ۔ تو اگر آپ نے جوانی سے عادت ڈالی کہ میں ایک کم سے کم دنیا استعمال کروں گا اور زیادہ سے زیادہ اس کو دوسری جگہ دوں گا، تو ایک الگ بات ہے۔ آپ کو اللہ نے اتنا مالدار، آپ کروڑپتی ہیں، کروڑپتی آدمی کے لیے 1 لاکھ روپے کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بس صرف اس کے لیے پوری محنت ہو کے 2 سال پیسے جمع کر کے وہیں سے کیا، کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت تھی تمہیں صرف بتانے سوسائٹی اور اسٹیٹس کو مینٹین کرنے؟ خواتین میں بھی حال ہے، ہر آئے گئے دن ان کے فیشن بدل رہے ہیں، ہر آئے گئے دن ان کو نئی چیزیں چاہیے۔ ختم کرو اس جو ماں کو بچے دیکھیں گے کہ ماں کم سے کم زندگی گزارتی ہے، باپ کم سے کم میں ایک ماحول بنے گا، اور آپ کے پیسے صحیح جگہ ڈائیورٹ ہو کے دنیا میں وہی انویسٹمنٹ کر کے آپ جائیں گے جس کا ریٹرنس آپ کو آخر میں شارٹ اور بہت زیادہ ملے گا۔ تو بہرحال یہ 13 نصیحتیں تھی جو میں نے بہت مناسب سمجھی کہ میں یوتھ کو، نوجوانوں کو جو یہاں جمع ہوئے ہیں، کچھ بات
بات سننے کے لیے آپ کے سامنے رکھوں تو اپنی زندگی کو پہچانو، اپنی اہمیت کو پہچانو، اپنے مقام کو جانو اور اس کے بعد وہ کرنے کی کوشش کرو۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، چند نوجوان بھی اس بستی اور شہر سے اس مشن کو لے کے اٹھ جائے تو اس بستی کی اصلاح، اس صوبے کی اصلاح، اسٹیٹ بولتے ہیں صوبہ، اور ایک ملک کی اصلاح کے لیے بھی کافی ہو سکتا ہے۔ بس وہ آرگنائز نوجوان جو مقصد سمجھتے اپنے حیات کا، وہ صرف میں اپنی کمیونٹی میں نہیں کر رہا ہوں، وہ اس سے امت کو کافی ہو سکتے ہیں، وہ سماج کو اور کنٹری کے لیے ایک ایسٹ بن سکتے ہیں۔ لیکن آج مسلم یوتھ پتہ نہیں کیا کیا چیزوں میں لگا ہے، دوسروں کو ہم کچھ نہیں بولتے، اس لیے نہیں بولتے کہ ان کے ریلیجن کے حساب سے کوئی گائیڈنس ویسی نہیں ہے۔ آپ کو مجھے تو پل پل کی ایک چیز قدم اٹھانے سے پہلے گائیڈنس سے کو اگلا قدم کہاں لانا ہے، اس کی امید تو آپ سے رکھی جائے گی کہ آپ کو چند نوجوان اصلاح کر دیں تو وہ رخ بدل سکتے ہیں جتنے، لیکن ہمارے پاس وہ مزاج نہیں آنا ہے، وہ سوچ باقی نہیں کہ ہم کو یہ کرنا ہے۔ نتیجہ حال یہ ہے کہ نوجوان بہرحال ہمیں نظر آ رہی ہے اور برائی میں پڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ طاقت اور قوت کا استعمال جانتے نہیں، وہ اپنے مقصد ہے جس کو زندگی کا مقصد جانتے نہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جوانی بھی برباد ہو جاتی ہے، پھر ایک مرحلے میں گاڑی میں سر میں بات پیڑ لانا شروع ہوتا ہے، کچھ احساس ہوتا ہے، پھر کچھ کرنے کی خواہش ہوتی ہے تو خود انسان ہوتا ہے، امنگیں تو بہت ہے، حالات ساتھ نہیں دیتے، امنگیں تو بہت ہے، کرنے کی صحت ساتھ نہیں دیتی ہے، کام کرنے کا جذبہ تو بہت ہے، لیکن کوارڈینیشن لوگوں سے اتنا ٹائم نہیں، رابطہ بنا کے کچھ میں کر سکوں، چونکہ زندگی آپ کو جکڑ لیتی ہے۔ لیکن جو جوانی سے عادی ہو نا کام کرنے کا، اس نے اپنے لائف کا سٹائل بنایا ہوا کہ کتاب و سنت کے مطابق جیے گا، اس کی بات ہی کچھ اور ہے، اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ تو لہٰذا اپنے مقام کو پہچان کر، اپنی حیثیت کو جان کر ان کو کچھ دینا ہے، اس دنیا سے جانے سے پہلے تم کو کچھ کر کے جانا ہے تاکہ رب کے سامنے حاضر ہو۔ وہ سوال سیکنڈ والا، جوانی کہاں لگائیں گے، اس کا ہم جواب دے سکتے اللہ جوانی یہاں اور یہاں لگانے کی کوشش کریں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور جس کی جوانی بھی ویسی گزرے گی تو اس کا ظاہر سے بڑھاپا بھی ویسے گزرنا چاہیے، تو ہمیں ایسی کوشش کرنا چاہیے۔ نوجوان بھی اس کے لیے تیاری کریں، والدین بھی کریں۔ آخری بات بنا رکھ رہا ہوں، والدین کے نصیحت کے طور پر نوجوانوں کو بہت ساری باتیں کہی۔ آخری بات ماں سے گزارش کروں گا، والدہ سے، کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں خواب دیکھیں، اس لیے کہ بچہ ماں کا خواب ہوتا ہے، ماں کیا سوچتی ہے اس کے بارے میں۔ اونچے خواب دیکھیں اپنے بچوں کے بارے میں، ان ماؤں نے جیسے خواب دیکھیے جنہوں نے اپنے بچوں کے بارے میں ایسے خواب دیکھے اور وہ خواب پورے بھی ہوئے، انہوں نے اس کے لیے پوری کوششیں کی۔ تو آپ خواب دیکھیے، کیونکہ لڑکے اور لڑکیاں ظاہر سی بات ہے عورتوں سے پیدا ہوتے ہیں، وہیں اگر تربیت شروع ہو جائے تو کیا بات۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا واقعہ رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ ہمیشہ اپنی والدہ کو دعا کی ہے، کیونکہ ان کی والدہ نے تک محنت کی، ان کے والد صاحب انتقال کر گئے تھے، یہ یتیم نہیں تھے، مطلب ان کے بڑے ہونے کے بعد ان کے والد تھے، خالق نے شادی شدہ وغیرہ نہیں تھے، پڑھائی کے دور میں، طالب علم کے دور میں، ایک دکان چھوڑ کر گئے تھے، دکان کر کے آیا تھا۔ والدہ کی خواہش تھی کہ احمد جو ہے وہ دین کا علم حاصل، کیا خواہش تھی؟ احمد دین کا علم حاصل کرے اور بغداد کا ایمان ہو۔ بغداد دارالحکومت یاد رکھیے، بغداد جو ہے عباسی خلافت کا، عباسی خلافت کا دارالحکومت ہے۔ بغداد کا کیا بنے میرا بچہ ایمان، اس وجہ سے میں فخر ہوں، اس وجہ سے کہ لوگوں کی مدد کرے، لوگوں کو دین سمجھائے۔ تو ماں کا خواب تھا، وہ پیچھے پڑے رہے تھے۔ احمد نے کہا کہ والد کا انتقال ہوگا، میں جو دکان چاہتا ہوں دکان کرائے سے دیں گے، تم بیٹا اسے کرایہ جو ہے وہ کرے گا۔ ان کی والدہ خود خالی سی تھی۔ امام احمد نے کہا سوال کیا، مجھے تو روکی ہو کام کرنے سے، خود خالی سی تھی ہو، خالی تو میں ان کی ضد میں جو مدد کے لیے آتے ہیں، مطلب وہ خود بھی کوشش کرتی کچھ کماؤں تاکہ احمد جو ہے اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دیں۔ اتنی محنت کی انہوں نے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے لیے کہ وہ ہمیشہ دعا دیا کرتے تھے کہ اللہ میری ماں کی مغفرت کرے۔ آج اس کی محنت کا نتیجہ ہے، اور کیا نتیجہ ہے اس کا؟ احمد آپ نے دیکھی تھا، حدیث کی کیا کتاب ہے، آپ کتب ستہ بخاری مسلم ابن ماجہ ترمذی ابو داؤد کی سب ملا ایسی کتاب ہے جو کتب ستہ ہے، اتنی حدیثیں نہیں منفرد تھی اس ایک کتاب میں جمع 30,000 منفرد حدیث۔ تو مالک نے چاہا تھا، بچے کے لیے خواب دیکھا تھا بچہ بغداد کا امام بنے۔ میں کہتا ہوں بغداد کا نہیں، دنیا کا امام بنے۔ تو بچہ ماں کا خواب ہوتا ہے، تو آپ کیا خواب دیکھتے ہیں بچوں کے بارے میں دیکھیں۔ آپ سمجھ والد تو حلال کا حلال روزی کے اندر پریشان ہوتے ہیں، بہت سی بات، کبھی تو 7 سال 2 سال دونوں سے باہر ہوتے ہیں۔ ماں خواب دیکھ اپنے بچوں کے بارے میں،
اپنا ویژن براڈ کریں. آپ دیکھیں جو آپ سوچیں گے آپ کے بچے جو ہیں ویسے نکلیں گے انشاءاللہ. اس کو اپنی بات میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے آپ کو دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام جو کی باتیں سنی اس کو عمل میں توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اپنے مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم لوگوں کے لیے قرآن کو پڑھنا، اس کا سیکھنا، اس کا سمجھنا، اس کا عمل کرنا آسان کرے. جب تک تمہیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے. خاتمہ ہمارے ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام